بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سورہ البقرہ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل نہیں مل رہا تھا، اور جو سب سے زیادہ مدعی بنا ہوا تھا شور کر رہا تھا، افسوس کر رہا تھا، رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا۔ بعد میں جب اللہ نے راز کھولا تو پتہ چلتا کہ وہی قاتل تھا۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ اب ایک پیش آ گیا ہے۔ غور کیجئے، یہ توحید ٹرسٹ والوں کی 3.5 ایکڑ کی زمین پر قبضہ ہوا ہے ہیوی بلڈرز کا۔ اب یہ احتجاج کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اور سٹیکر اور ہاتھوں میں وہ کارڈز جو ہوتے ہیں وہ لیے ہوئے نجوم شاہ تقریر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی جماعت کے امیر عبداللہ عمر دورانی کھڑے ہیں۔ پہلے یہ منظر دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا اور پورا واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 3.5 ایکڑ کا انہوں نے پلاٹ کیسے لیا، کہاں سے لیا، اس وقت کون سے جھگڑے ہوئے تھے، اور اس کا اصل مالک کون ہے، اور اب یہ معاملات کون کرا رہا ہے۔ پہلے یہ احتجاج سنیے۔ یہی فساد ہے، یہی انتشار ہے، اور یہ جب حقوق کی پامالی ہوتی ہے، آپ دیکھیں مالک کا یہ فرمان، یہ نجوم شاہ ہے، یہ ساتھ عبداللہ عمر دورانی نظر آ رہے ہیں۔ یہ واجب صاحب ہے ادھر۔ آئندہ ایسی مضمون کوشش کی گئی تو پھر دھمکیاں دے رہے ہیں آپ۔ یہ خود ذمہ دار ہوں گے اپنے اس کارروائی کے۔ اس کے علاوہ ہم پوری طرح سے پرامن تھے، پرامن ہے۔ جی رحیم بھائی بتائیے گا، یہ کون سا پلاٹ ہے؟ یہ والا پلاٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے؟ اس کے سر اوپر یہ والا پلاٹ ہے، یا جو سامنے شان بنگالی لکھا ہوا ہے وہ سامنے سے وہ دیوار سے لے کے اس دیوار تک یہ توحید ٹرسٹ کا پلاٹ ہے 3.5 ایکڑ کا۔ وہ سامنے جو سوسائٹی بن رہی ہے، جو بجلی کے پول لگے ہوئے، اس پول تک یہ سامنے سارا دیوار جو گزر رہا ہے، یہ ساری برائی ہے، قبضہ مافیا نہیں کی ہے؟ یہ قبضہ کر رہا ہے، یہ برائی یہ قبضہ مافیا جو ہے نا، یہ برائی کر رہا ہے، اسٹے کے باوجود برائی کر رہا ہے۔ یہ تو ابھی ناظر کے کسٹڈی میں، پھر کیسے وہ برائی کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں جی ناظرین، یہ نجوم شاہ تقریر کر رہے تھے جی، ساتھ عبداللہ عمر دورانی کھڑے ہیں، اور قاری خلیل الرحمان صاحب نظر نہیں آئے ہیں، نہ منور سلطان صاحب اس میں نظر آئے ہیں، نہ چودھری اشرف نظر آئے ہیں، اور کتنے بے شمار اب نئے لوگ ہوں گے جو اس میں شامل ہیں، جو پوری طرح جماعت کے بنیادی عقیدے سے اور اس کے مقصد سے واقف ہی نہیں ہیں، بلکہ نام تک سے اب واقف نہیں ہیں کہ یہ دعوت کس نے شروع کی تھی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص کی دعوت شروع کی تھی اور توحید کی آواز بلند کی، اور ان کے بعد اب یہ ناخلف لوگ آ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے کالے کرتوتوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، اس وجہ سے اب یہ بالکل سیاسی انداز اختیار کر لیا ہے اس جماعت نے۔ عقیدے کے اندر بھی خرابی آ گئی ہے، بلنڈر کیا ہے انہوں نے۔ ایمان خالص کے اندر یہ شرک کی ملاوٹ ان کے اندر جب ہوئی ہے، تب یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ان کی ذلت ابھی تو آغاز ہوا ہے، اس کے بعد آگے دیکھیے یہ کس طرح جماعت اسلامی کی طرح یا تبلیغی جماعت والوں کی طرح یہ خالص ایک صوفیانہ انداز اور دنیا داری کا انداز ان کے اندر آ گیا ہے۔ وہ جو ایمان کی بنیاد تھی اس سے بالکل بے خبر ہو گئے ہیں، گویا ان کو بالکل پس پش ڈال دیا انہوں نے قرآن کو اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اس زمین کے اوپر؟ کیا کوئی کبھی ایک پیغمبر بھی یا نبی رسول جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کے اس طرح حکومت وقت اور علاقے والوں کے خلاف اس طرح جلوس نکالا ہو، اپنے حقوق اس طرح مانگنے شروع کر دیے؟ کوئی ایک بھی ہے؟ کسی کا نام لو۔ دین اور ایمان کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی تحریک کیا یہ انداز اختیار کرتی ہے؟ پہلا سوال تو ان کے سامنے یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پلاٹ کے اوپر قبضہ کرنے کا تو آپ بات کر رہے ہیں، یہ پلاٹ لیا کیسے گیا تھا وہ بھی کچھ یاد ہے؟
کہ اس کے اوپر کتنا جماعت والوں نے اس کے اوپر سودے بازیاں کی اور کتنا کمایا اور کس کے ساتھ جھگڑے ہوئے اور اصلی پلاٹ کس کا تھا کچھ پتہ ہے، اور لیا کس طرح گیا تھا اس کی بھی کچھ خبر ہے؟ وہ ساری باتیں بھول گئے ہو۔ بہرحال اگر کسی کو شک ہو اس معاملے میں جو میں کہہ رہا ہوں اشارہ ہی کافی ہے، تو شمیم احمد صدیقی صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ پلاٹ کس کا تھا اور کس طریقے سے نسیم صاحب نے جب اس وقت یہ اکاؤنٹنٹ تھے اس وقت کیا معاملات پیش آئے تھے اور کس سے چھینا تھا اور کس کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، وہ ابھی بھی ان کے اندر موجود ہے۔ وہ صاحب تم سے سارا معاملہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت کوئی ان کو اللہ کا ڈر نہیں تھا، اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا کہ یہاں مسجد بنے گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں مسجد بنے گی، اور جو تمہاری مسجدیں بنی ہوئی ہیں پہلے اس کے اندر جو شرک اور کفر کا تم نے عدم مچایا ہوا ہے اس کا کون حساب دے گا؟ اور پھر تم نے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مساجد کے اوپر قبضے کیے ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ مرکزی مسجد و کیماڑی کے اندر ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذاتی طور پر بنائی تھی، اس کے اندر تم شرک کا انجیکشن لے آئے، اور اس کے اندر جب میں نے تم سے توحید کی بات کی تھی تو ان کے مرکزی شورا کے رکن نے گویا دھکے دے کے وہاں سے نکالا تھا۔ اب ان کی مسجد کے اندر توحید کی دعوت دینے پر بھی پابندی ہے، ایمان خالص توحید کی دعوت کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ انبیاء اور جو اولیاء ہوتے ہیں یہ اللہ کو سجدے کرنے والے ہوتے ہیں۔ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، کسی اور کو نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح دو نبیوں کے اوپر الزام لگانے والوں اور شرک اور کفر کا بازار گرم کرنے والوں، اب تم احتجاج کرتے ہو کہ ہم مسجد بنائیں گے۔ 3.5 ایکڑ کے اوپر کون سی مسجد بنتی ہے؟ وہاں تم نے خالص اپنا ایک اڈا بنانا تھا۔ یوسف بنوروی نے جس طرح کتنے علاقے کے اوپر قبضہ کر کے اپنا ایک اڈا بنایا ہے شرک اور کفر کا، تم نے یہاں بھی شرک اور کفر کا اڈا ایک اور بنانا تھا اور اس زمین کو پلید کرنا تھا۔ یہ معاملات ہیں اللہ کے بندوں۔ پھر اس کے بعد جو توحید کی دعوت دیتے ہیں تمہارے اندر اصلی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، ان کو تو تم پرچے دے کے اعلان کرتے ہو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باغی ہے، انتشاری ہے، جو کہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا، پورے خاندان نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرح تشریح کرتے تھے، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، فتویٰ بھی ان کا موجود ہے، ڈاکٹر صاحب کے الفاظ موجود ہے، آڈیو موجود ہے، آواز موجود ہے۔ اس کو سن کے محمد حنیف کہتا تھا یہ ان کی آواز ہی نہیں، یہ کسی اور نے کہہ دیا ہے جی، یہ کسی اور نے ملا دیا ہے۔ اچھا، تو یہی تو مسلک پرست کہتے تھے جب ان کے سارے اکابرین کا کفر و شرک ایمان خالص کس طول کے اندر اور کس دوم کے اندر جب لکھ کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اللہ کے بندے نے، تو یہ مسلک پرست بھی تو یہی کہتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں، کبھی کہتے تھے کسی اور نے ملا دیا ہے۔ تو کیا فرق میں تم میں اور ان مسلک پرستوں میں؟ کیا جماعت اس لیے بنی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا؟ کیا جماعت اس لیے بنی تھی اور امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے امیر صاحب کی دعوت القرآن جیسی مشرکانہ تفسیر کو آگے لایا جائے گا؟ تو اس طرح ذلت اور خواری تو تمہارے اندر آ گئی ہے۔ ابھی اور آگے آگے دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو۔ اور پھر ایک دیکھیے، جب میں اللہ کی توحید کو، ایمان خالص کو ویڈیوز کے ذریعے پیش کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ حدیث کا انکار ہو جاتا ہے۔ جی حدیث وہ آیا ہے کہ تصویر بنانا منع ہے، حالانکہ وہ خالص مصوروں کے لیے اور کفر و شرک کی جو تصویریں ہوتی تھیں اس کے لیے ہے، اور یہ ویڈیوز تو خالص اللہ کی توحید کے لیے ہے۔ تو اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی، اس جو ویڈیوز کے ذریعے توحید پھیلائی جاتی ہے اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی۔ تو بتاؤ، اب ایک پلاٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو جائز ہو گیا ہے؟ سارے عبداللہ عمر دورانی نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے، اور وہاں جناب یہ وسیم شاہ بھی وہاں تقریر کر رہے ہیں، ویڈیو بنوا رہے ہیں، فاجون صاحب بھی کہیں پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے، سارے جتنے یہ آج بولتے ہیں سب بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے دیکھیے، ان کا سارا جتنا یہ بہت سا اور جتنا ان کے اندر چھپا ہوا معاملہ تھا، مالک نے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دماغوں کے اندر یہ بغض چھپا ہوا تھا اور یہ مرض چھپا ہوا تھا، مالک باہر لے آئے۔ اب ویڈیو کیا جائز ہے بتاؤ؟ یعنی پلاٹ کے حاصل کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے ویڈیو جائز ہو گیا ہے، اور اللہ کی توحید کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ان کے ہاں ویڈیو حرام ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اوروں کا بھی میں ذکر کرتا ہوں جنہوں نے، خیر ان سے تو کسی بھی چیز کی توقع اب کی جا سکتی، کیونکہ جب اللہ کا ڈر نہ ہو، یہ تیموریہ والی مسجد اب دوسروں نے قبضہ کیا تھا ان کی مسجد کے اوپر، تو یقین کیجیے یہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے
یہ پوری طرح اور مسجد کو اڑانے کے لیے بلڈوزر لانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اندازہ لگائیے، اپنے پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کو گرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سرفراز صاحب نے بھی اور یعقوب صاحب نے بھی ایک مسجد انہوں نے گرائی تھی. بعد میں اختر بیگ صاحب بھی اس میں شامل تھے سارے. وہ تو کہتے بھی ہمیں شرمندگی ہے، ہم اس جرم میں ثابت تھے. تو اندازہ لگائیے یہ سارے ہی ایسے ہیں، ایک سے ایک ایسا. یقین کیجیے یہ بعد میں یہ جو آئے ہیں معراج الدین اور کمال خان وغیرہ، یہ اللہ کی توحید کو، توحیدی ویڈیوز کو اندازہ لگائیے، پورا دن ویڈیوز کے ساتھ یہ کھیلتے رہتے ہیں. لیکن جب توحید کی آواز آتی ہے، ایمان خالص کی آواز آتی ہے، تو اس طرح ان کو آگ لگ جاتی ہے. تو یہ سارے بے خوف لوگ ہیں، یقین کیجئے. تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، جو سب سے زیادہ ڈنڈورا پیٹنے والا تھا اپنے اس مقتول کا پتہ لگانے کے لیے کہ کس نے قتل کیا ہے، بعد میں پتہ چلا وہی قاتل ہے. تو یہ جتنا یہ جلوس نکال رہے ہیں، سب سے زیادہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. ہم اللہ سے بڑے ڈرنے والے ہیں، ہم اللہ سے بڑے ڈرنے والے. کہتے ہیں ہم نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، بس جھوٹ سے ہمیں بڑی نفرت ہے. اور پتہ چلے کہ یہ سب سے بڑے جھوٹے یہ اللہ کے بندوں کو قتل کی دھمکیاں دینے والے اور اللہ کی مساجد کے اوپر قبضے کرنے والے، دوسروں کے پلاٹوں کے اوپر قبضے کرنے والے. اللہ ان سے دین کا کام لے گا؟ یہ رنگے جہاں بدلی کریں گے؟ ان کا اپنا ایمان بدلی ہو گیا. تو یہ سارا معاملہ ہے. اللہ کے بندوں غور کرو. ساری دنیا تک یہ آواز پہنچانی ہے کہ دیکھو، چند دن آپ نے زمین کے اوپر، زمینوں کے اوپر مت جھگڑے کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مت قتل و غارت کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بالشت برابر بھی اگر کسی کی زمین دھوکہ دہی سے کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا. تو جہاں اس موقع کے اوپر دوسرے لوگوں کو بھی میرا کہنا ہے، جتنے یہ کالونیاں بناتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، یہ ریاض صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور دوسروں کی کسی بھی چیز پر قبضہ کرتے ہو، اگر چوری کرتے ہو، کسی کا سارا مال چوری کرتے ہو، پلاٹ چوری کرتے ہو، مساجد چوری کرتے ہو، تو یہ چند لمحوں کا معاملہ ہے. یہ زمین بذات خود تمہارے سارے اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے. اور اس کے اوپر جو جلوس نکال رہے ہو، اس کے اندر اگر ایمان خالص کی وجہ سے کوئی جلوس نکلے تو وہ تو مبارک جلوس ہوگا. کوئی ایسا جلوس بھی نکالو کہ یہ علی جویری کا مزار نہیں ہونا چاہیے، بر امام کا مزار نہیں ہونا، جس کو ڈھا دو یہ ناجائز بنے ہیں، شرک ہے. یہ سیون والے کا مزار نہیں ہونا چاہیے، پڑھارے والے یا بابا صاحب سبحان کا نہیں ہونا چاہیے، نکروڑے والی سرکار نہیں ہونی چاہیے، کنیاں والی سرکار نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے مزار گراؤ جس طرح بدھوں کو گرایا جاتا ہے. تو سارے ایک بھی مزار اس زمین کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ایک مورتی نہیں ہونی چاہیے، ایک بت بھی یہاں اس زمین جس علاقے میں ہوگا وہ پلیت جگہ ہو جائے گی، وہ پاک سرزمین نہیں ہوگی. اسی طرح جس علاقے میں ایک مزار ہوگا، ایک قبر پوجی جا رہی ہوگی، تو وہ شرک ہے، وہ بت پرستی ہے. تو یاد امت مسلمہ کے اندر بت پرستی آ گئی ہے. یہ سجدہ تعظیمین کے اندر ہے، یہ بت پرستی ہے. اللہ کے مقابلے میں انہوں نے محمد حنیف کو بات کو مانا ہے، قاری خلیل الرحمن اور منور سلطان کی بات کو انہوں نے مانا ہے. اب عبداللہ عمر دورانی اسی مشن کو لے کے آگے اب جلوس نکالتے ہیں. اور یہ کیا نام ہے، یہ شاہ صاحب اور یہ سارے جتنے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان خالص کی طرف دوبارہ پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں میں سب کا خیر خواہ. یقین کیجیے میرا پرسنل کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے ہمارے فوجی بھائی ہوں، ان کو بھی یہی کہنا ہے کہ چند دنوں کا یہ مسئلہ ہے، ایمان خالص کرو، اپنی توحید کو خالص کرو اللہ کے لیے، زمین کو پاک کرو شرک سے. شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جا کر جواب دے گا. کوئی تمہاری عذر قبول نہیں کی جائے گی. یاد رکھیے ایک ہی دعوت ہے، اصل دعوت ہے. اگر صحیح معنوں میں اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو یہ توحید کی آواز ہے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہی عالم دین ہے، اس اندھیرے کے اندر ایک شمع روشن ہے. میں ان کا ساتھی ہوں. اور میرا ان فریب کاروں سے یہ جو جلوس نکال رہے ہیں، یا یہ جو مومنوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یا یہ سجدہ تعظیمی والے ہیں، یا عرس اور میلوں والے ہیں، یا یہ واسطے وسیلے والے ہیں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یقین کیجیے میرا کسی مسلک سے، کوئی کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ میں کسی کے یہاں حق میں بول رہا ہوں، نہ کسی کی میں وکالت کر رہا ہوں. میں تو آپ کو ایمان خالص کی طرف بلا رہا ہوں کہ دیکھو چند دنوں کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے اگر تم نے بات نہ مانی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.